اگلا جو ہم ڈسکس کریں گے فخر کے ضمن میں وہ ہے تفاخر بالمال، مال پر فخر کرنا۔ مال پر فخر پہلے تو عجب سے آغاز ہوگا، اور عجب کے بعد پھر فخر تک نوبت آئے گی، اور فخر آگے چل کے تکبر میں تبدیل ہو جائے گا۔ تفاخر بالمال آپ کو بہت زیادہ بطر کے ساتھ ملتا جلتا نظر آئے گا، بطر کے ساتھ یہ ملتا جلتا محسوس ہوگا۔ پہلے اپنے دل میں سوچتے رہیں گے چیزوں کے بارے میں، ہر وقت شاپنگ کا خیال دماغ میں چکر کاٹتا رہے گا، کیا خرید لوں کیا لے لوں، اس کے گھر میں میں نے کیا دیکھا تھا، اس کے گھر میں نے کیا دیکھا تھا۔ اور پھر اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تبھی تو فخر ہوگا نا، لیکن فخر تو آئے گا ہی وہاں جہاں کوئی نہ کوئی نعمت موجود ہو۔ اگر پیسہ ہے ہی نہیں تو پھر پیسے کے اوپر کوئی کیا فخر کرے گا؟ اگر اللہ نے 4 پیسے دے دیے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ عجب اور فخر پیدا ہو جائے، اور اپنے گھر کی چیز پھر سب سے اچھی لگے گی، یہ عجب جو ہے پھر فخر میں تبدیل ہوگا۔ مجلس میں محفل میں بیٹھ کر مال کا ذکر کرنا، کیا کچھ ہمارے پاس ہے، اپنے الیکٹرانکس کا، اپنے گیجٹس کا ذکر، اپنی گاڑی کا ذکر، قالینوں کا ذکر، اپنے کتے کا ذکر، بلی کا ذکر، جس چیز کا بھی تعلق مال سے ہے، جو چیز خریدی جا سکتی ہے اس کا وہ ذکر کریں گے۔ ان کی خوشی کا معیار یہ ہے کہ میرے پاس کتنے پیسے کی کیا چیز ہے، اور میرے پاس ہونا کافی نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے کہ جو چیز میرے پاس ہو وہ کسی اور کے پاس نہ ہو۔ اب یہ بھی بطر ہوتا ہے، یا جو چیز لوگوں کے پاس ہو کم از کم وہ چیز میرے پاس نہ ہو، ٹو بی ڈفرینٹ۔ یہ بھی ہے فخر مال کے اوپر کہ میں مال سے وہ چیز خرید سکتی ہوں جو کوئی خرید نہیں سکتا۔ اب تفاخر بالمال پہ کہا جاتا ہے کہ میرا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، ان یوزول ٹیسٹ ہے، اور بعض دفعہ غیر شعوری طور پہ لوگ بھی اس فخر کو فیڈ کر دیتے ہیں، اس کو غذا فراہم کر دیتے ہیں تعریفیں کر کے کہ بھئی آپ جیسا کپڑا پہنتی ہیں ایسا تو ہم نے کسی کے پاس دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا انیوژول زیور پہنتی ہیں ایسا زیور تو ہم نے کسی کے پاس دیکھا ہی نہیں۔ کیا ٹیسٹ ہے آپ کا، کیا انیوژول ٹیسٹ ہے آپ کا۔ اگر تو تقویٰ ہے دل کے اندر تو یہ تعریف نقصان نہیں پہنچائے گی، اگر تقویٰ نہیں ہے دل میں یہ تعریف انتہائی مہلک ثابت ہوگی، اور فخر پیدا ہو جائے گا اپنے اوپر، اور جد و جہد اور کوشش شروع ہو جائے گی اس بات کی کہ میں ایسی چیز استعمال کروں جیسی کسی کے پاس نہ ہو، اپنے مال سے ایسی چیز خریدوں۔ معمولی سی معمولی چیزوں میں لوگوں کو فخر ہو جاتا ہے، اور کمپٹیشن میں وہ آ جاتے ہیں ان چیزوں میں۔ کھانا پکانے سے لے کے گھر رکھنے سے لے کر پہننے اوڑھنے سے لے کے ہر چیز میں وہ ڈفرنٹ نظر آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ڈفرنٹ نظر آنا کیا ہے؟ شیطان والی بات ہے۔ اس نے کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ ڈفرنٹ سے مطلب ہے میں بہتر لگوں، آئی شوڈ اسٹینڈ آؤٹ ان اے کراؤڈ، جہاں جاؤں مختلف لگوں، اپنے پیسے سے ایسی چیز خریدوں جو کسی کے پاس نہ ہو۔ اب یہ ہے فخر جس کا اظہار حرکتوں سے ہو رہا ہے۔ کہیں چھٹی پر بھی جائیں گے، تصویریں وہاں اگر کھینچی ہوں گی یا مووی یا ویڈیو بنائی ہوگی، اب اخلاقی فرض سمجھیں گے اپنا کہ سب کو ضرور دکھائی جائے، اور انسسٹ کر کر کے لوگوں کو اپنی چھٹی کی ویڈیوز دکھائی جاتی، چاہے اگلے کو نہیں دیکھنی، اس کو نہیں ہے شوق، لیکن دکھایا جائے گا۔ اس طرح اظہار کیا جاتا ہے، یہ بھی بطر ہی کے اندر شامل ہے، اور یہ بطر اور فخر ملتے جلتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ پھر مال کے ساتھ تکبر کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں تکبر پھر یہ ہوگا مال کے ساتھ کہ زکوٰۃ بھی نہیں دینا چاہیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، یا اللہ کی خاطر مال خرچ نہیں کریں گے، کریں گے بھی تو صرف ریاکاری میں۔ تکبر بالمال کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مال دکھاوے اور ریاکاری میں خرچ ہوتا ہے، اللہ کے لیے خرچ نہیں ہوتا۔ مال پر فخر کرنے والے حد درجے کے فیشن کانشیس بھی ہوتے ہیں، لیٹسٹ فیشن کرنا ہے ان کو، یہ بطر کے اندر چیز شامل ہے۔ ایک فیشن جس کو گئے 2 مہینے گزر گئے، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس فیشن کے ساتھ کہیں کسی کے سامنے آنا گوارا کریں۔
یا ایک پرنٹ جو پچھلے سال کا تھا وہ پرنٹ وہ اس سال بھی استعمال کر لیں. پورا معاشرہ جب اس کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے تو اتنا زیادہ وہ دوسروں کو کانشیس کر دیتے ہیں. اگر کوئی لباس پہن کر چلا جائے کسی مجلس میں، برسر عام کہتے ہیں یہ پچھلے سال کا پرنٹ پہن کر آ گئی، یہ پچھلے سال کا پرنٹ ہے، یہ پچھلے سال کا فیشن. اور اتنا زیادہ لوگ کانشیس ہو جاتے ہیں، جائیں گے نہیں مجلس میں. وہ بہتر ہوگا ان کے لیے بجائے کہ وہ پچھلے سال کے فیشن کے ساتھ کہیں کسی مجلس میں چلے جائیں. تو یہ بھی فخر بالمال ہی ہے، مال پر فخر کرنا. اب اس کے بعد جب یہ فخر کرتے ہیں، اپنے دولت کا اظہار کرتے ہیں، اور دولت کے اظہار کی بھی بڑی دلچسپ شکلیں نظر آتی ہیں. بعض تو بالکل ہی کورس ہوتے ہیں نا، کروڈ ہوتے ہیں، بالکل کروڈ طریقے سے باتیں کرتے ہیں. وہ کہیں گے یہ انگوٹھی میں نے 5 لاکھ کی لی، یہ سیٹ میں نے 10 لاکھ کا لیا، کھلم کھلا. انہیں تو بالکل بھی شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے، کھلم کھلا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اور پھر بعض اتنے کروڈ نہیں ہوتے، وہ سٹل طریقے سے باتیں کرتے ہیں. اب کوئی اگر ہے کہ جو بڑا امپریس ہوتا ہے ان کے پہننے اوڑھنے سے، ان کو کسی مجلس میں دیکھا، اب جن کے پاس بہت اچھے کپڑے نہیں ہیں وہ گئیں، کہا کہ کتنے خوبصورت آپ نے کپڑے پہنے ہیں. اب یہ جو کہ ہیں جن کو کہ فخر ہے اپنے مال کے اوپر، وہ کہیں گی ہاں بہت پیارے کپڑے ہیں، ظاہر ہے کپڑے بہت اچھے ہیں. اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ جی آپ نے کتنے کا لیا، ڈرتے ڈرتے بعض دفعہ لوگ پوچھ ہی لیتے ہیں نا، وہ کہیں گے بہت سستا، اٹ واز سو چیپ، ڈرٹ چیپ، اتنے سستا مجھ کو تو مل گیا، اونلی 25,000 کا دوپٹہ ہے. اچھا، اب یہ ان کا ایک انداز ہے. اس لیے کہ اگر یہ کہا کہ بھئی بہت مہنگا تھا، 25,000 کا تو دوپٹہ تھا، کہیں گے لوگ غریب لگتے ہیں، ان کو 25,000 بہت لگ رہے ہیں. تو ایک یہ شان بے نیازی بیان کرنا، اونلی فار 25. اب 25 روپیز تو نہیں ہو سکتے نا، 2500 کی تو بات نہیں کر رہے ہوں گے. یا کہیں آپ نے دیکھا ان کی بہو ہے یا بیٹی ہے، شادی ہو رہی ہے، دلہن بنی بیٹھی ہے، جوڑا بڑا خوبصورت ہے، لوگ پوچھ ہی لیتے ہیں کتنے کا بنا. وہ کہیں گے اٹ واز سو چیپ، مجھ کو تو یقین نہیں آیا کتنا سستا انہوں نے بنا کے دے دیا، اٹ واز اونلی فار 1، صرف 1 کا تھا. 1 کیا 1 لاکھ کا تھا. یہ بتانا چاہ رہی کہ 1 لاکھ تو کچھ حیثیت نہیں رکھتے، لوز چینج میں سے نکال کے ہم نے دے دیے تھے، کوئی بات ہی نہیں. 1 لاکھ روپے تو اتنا سستا. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اتنا بھی خرچ کرنے کو تیار تھے، 4-5 لاکھ کی چیز ہم کو 1 میں مل گئی. یہ انداز ہوتا ہے. یہ ہلکا پن انسان کا نا اس طرح جھلکتا ہے. 4 پیسے اللہ کیا دے دیتا ہے کہ اس کا اظہار کرتے کرتے نہیں تھکتے، کرتے کرتے نہیں تھکتے. اب اس کے بعد یہ جب فخر ہوتا ہے پھر یہ آگے بڑھ کر تکبر میں تبدیل ہو جاتا ہے بہت جلد. اور تکبر یہ ہے کہ اپنے سے کم پیسے والوں کو انتہائی گھٹیا سمجھنا. غریبوں کو تو رہنے دیں، ابھی غریب تو بیچارے بہت دور کی بات ہیں. اگر یہ خود 4 ملک کے مالک ہیں تو 3 ملک کے مالک کو گھٹیا سمجھا جائے گا. اور اگر کسی کو دیکھیں اپنے سے تھوڑا کم پیسے والا تو پھر یہ اپنی شایان شان نہیں سمجھتے کہ اس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں. اور تکبر ایسے کہ اپنے برابر کے پیسے والے کو دیکھیں، ان کی بھی 4 ملیں اور ان کی بھی 4 ملیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہماری 4 ملیں کتنی پرانی ہیں اور ان کی 4 ملیں کب لگی تھیں، ان کی 4 فیکٹریز کب لگی تھیں. مثال کے طور پہ اپنی 4 فیکٹریز لگی تھیں 40 سال پہلے، اور یہ جو ہیں ان کی فیکٹریز لگی تھیں 10 سال پہلے. تو کہتے ہیں اپ سٹارٹس. یہ اپ سٹارٹس ہیں سارے. یہ اپ سٹارٹ کیا ہوتا ہے؟ تو سبھی اپ سٹارٹس ہیں، کسی نہ کسی نے کبھی نہ کبھی تو کچھ نہ کچھ شروع کیا ہوگا. سیلف میڈ ہوتے ہیں نا، کوئی تو اپنا لیونگ سٹینڈرڈ اونچا کرتا ہے. تو اپ سٹارٹ تو ہم سبھی ہیں، کون نہیں ہے اپ سٹارٹ؟ لیکن یہ ان کا انداز کہ نہیں، یہ اپ سٹارٹس ہیں. اور یہ اپ سٹارٹس کے اندر پھر یہ تفاخر بالنسب بھی شامل ہوتا ہے کہ ہم تو جدی پشتی نواب ہیں، ہم تو انڈیا میں رہتے تھے، ہمارے ہاں تو اتنے باغات تھے، ہم تو نوابوں کی اولاد پیدا ہی ہوئے، یہ پاکستان آ کر امیر ہوئے، ان کو تو ہم جانتے ہیں، یہ تو ٹھیلا لگایا کرتے تھے. یہ انداز، یہ ہمارے محلے میں رہتے تھے اور ان کی تو عورتیں آیا کرتی تھیں ہماری دادی کے پاس، ہماری دادی کچھ دے دلایا کرتی تھیں ان کو. یہ انداز ہوتا ہے. تو نسب کے اوپر بھی فخر ہوتا ہے اور پھر پیسے کے اوپر بھی فخر ہوتا ہے. اور غریبوں کا تو خیر ذکر ہی کیا،
ان کو تو انسان سمجھنا بھی شاید ان کو اپنی شایان شان نہ لگتا ہو. کہتے ہی ان کو تھرڈ کلاس لوگ، یہ تھرڈ کلاس طبقہ. یہ غرور کا حال ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ نظر آنا پسند نہیں کرتے، چلنا بھی پڑے تو ان کو لگتا ہے کہ ہماری تو حیثیت گر گئی. اور اس قدر مال پہ فخر ہوتا ہے کہ اپنی بہترین گاڑی میں چونکہ بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے اور اتنا تکبر ہوتا ہے اپنی چیزوں کے اوپر، اگر کبھی ضرورت پڑ جائے کہیں جانا ہو، یہ کبھی نہیں رکشہ میں بیٹھیں گے، یہ کبھی نہیں پبلک سواری میں بیٹھیں گے، بس میں کبھی نہیں بیٹھیں گے، اس جگہ نہیں پہنچیں گے، نقصان اٹھا لیں گے، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ لوگ مجھے پبلک بس میں یا رکشہ میں یا ٹیکسی میں بیٹھا ہوا دیکھیں. بعض خواتین نے اپنے بچوں کے بارے میں یہ بتایا کہ میں اپنے بچوں کو اسکول لینے جاتی ہوں تو میری بیٹی بہت ناراض ہوئی ایک دن اور کہا کہ امی آپ اس چھوٹی گاڑی میں ہم کو لینے مت آیا کریں. میری فرینڈز دیکھتی ہیں ماں کا ایفرٹ، ماں کی کوشش، اس کا اتنی گرمی دھوپ دوپہر کو نکل کر آنا پک کرنے کے لیے، صبح صبح ماں کا اٹھنا، اس رش میں ڈرائیو کر کے جانا ڈراپ کرنے کے لیے، وہ بچوں کو کچھ نظر نہ آیا. وہ ماں کی شفقت، ماں کی محنت، ماں کی محبت کچھ نظر نہ آئی. تفاخر بالمال ایسا ذہنوں کے اوپر چھا گیا کہ ان کی توجہ گاڑی پر ہو گئی. تو یہ بچوں میں کہاں سے آیا؟ بڑوں کو دیکھ کر آیا. گھر میں ماں باپ ایسی باتیں کرتے ہوں گے، دوسروں کی گاڑیوں کے بارے میں کمنٹس کرتے رہتے ہوں گے. یہ ہے تفاخر بالمال. اس کے بعد شو آف تو ہوگا ہی ہوگا، جیسے کہ سورہ مریم میں یہ مضمون آیا تھا، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا. کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ فرمایا اللہ نے جواب میں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئًّا. حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بھی بڑھی ہوئی تھیں. اس پیسے نے، ان گھروں نے، ان مکانوں نے پہلے کس کو بچایا جو ان کو کوئی چیز بچا لے جائے گی؟ ملک الموت آئے گا، وہ تو جان نکال کر لے جائے گا ان کی. وہ ان کے پہرے داروں سے، ان کے محلوں سے، ان کے آرام دہ گدیلوں سے کسی چیز سے متاثر اور مروب نہیں ہوگا، اور نہ ہی اللہ امپریس ہوتا ہے ان کے مال سے. حدیث ابھی ہم نے سنی، اللہ نہیں دیکھتا تمہارے مالوں کی طرف، اللہ تمہاری گاڑیوں سے، تمہارے گھروں سے بالکل متاثر نہیں ہوتا. تو یہ تفاخر بالمال، کم پیسے والوں کو بھی گھٹیا سمجھنا، انتہائی حقیر سمجھنا، برے ان کے نام رکھنا، اس مجلس میں نہ جانا جہاں غریب آتے ہوں، جہاں کم پیسے والے آتے ہوں، کامنرز جیسا لباس پہن لینا یا کامنرز کے ساتھ نظر آنا برداشت نہیں کرتے. لباس بھی پہنیں گے تو انتہائی مہنگا، ڈیزائنر سے کم، برانڈڈ سے کم نہیں پہن سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عام قسم کا لباس تو برداشت نہیں ان کو، ہر چیز ان کو برانڈڈ چاہیے ہوتی ہے. یہ ہے تفاخر بالمال اور تکبر بالمال، مال کے اوپر اتنا تکبر کرنا. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل، ایک مرد تھا، یمشی فی حلۃ، وہ چل رہا تھا بڑا خوبصورت لباس پہن کر، تعجبہ نفسہ، بڑا عجب تھا اس کو اپنے اوپر، اتراتا ہوا چل رہا تھا، شو آف کرتا ہوا جا رہا تھا. مرجل رأسہ، اپنے سر کے بال وغیرہ بھی بڑے خوبصورت اس نے سیٹ کیے ہوئے تھے. یختال فی مشیتہ، خود پسندی کے ساتھ چلتا تھا. یختال فی مشیتہ، بہت تمکنت کے ساتھ چلتا تھا، جیسے کہ کانشیس لوگ چلتے ہیں جن کو پتا ہو کہ میں سینٹر آف اٹینشن ہوں، چلنے کے اندر ایک خاص شان پیدا ہو جاتی ہے، اس طرح چل رہا تھا. کیا ہوا؟ اذ خسف اللہ بہ، اللہ نے دھسا دیا اس کو. فہو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا. اللہ کو اتنا برا لگتا ہے اترانا. ماں ہونے کے ناطے اپنے بچوں میں اگر ہم اس چیز کو پیدا ہوتے دیکھیں
تو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ہمیں ضرورت ہے، اس چیز کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایکسٹریم میں یہ برائی پائی جاتی ہے، بیٹیاں یا بیٹے ایسے ہیں انہوں نے ڈکلیئر کر دیا آپ سے کہ ہم برانڈڈ چیز کے علاوہ نہیں پہنیں گے، ایک بھی برانڈڈ چیز ان کو مت لے کر دیجیے، آپ چاہے کروڑ پتی بھی کیوں نہ ہو، آپ کہیں نہیں ملے گا، اس لیے کہ آپ ماں ہیں، وہ آپ کی ماں نہیں ہے۔ جب بچوں کو ہم اس طرح سر چڑھا لیتے ہیں، اتنا دب جاتے ہیں، اتنا جھک جاتے ہیں ان کے آگے، اتنا زیادہ لاڈ کرتے ہیں بچوں کا، تو وہ چھوٹے چھوٹے فرعون بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ملا بن جاتے ہیں بچے۔ اس بلا کو ان کے اندر تکبر آتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ خود اپنے لیے ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، بلکہ اگر ان کے ساتھیوں میں سے کسی کے پاس اس درجے کی چیز نہ ہو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے 7، 8، 9، 10، 12، 13 سال کی عمریں، یقین نہیں آتا انسان کو اپنے کانوں پر کہ یہ اس عمر کا بچہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ چونکہ فلاں شرٹ برانڈڈ نہیں ہے اس لیے میں نہیں پہن سکتی۔ تو یہ تو ماں کے لیے سوچنے کا مقام ہے، ماں نے بہت لاڈ کیا ہے اس لیے یہ انجام ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت انسان محتاط رہے کہ کیسے چیز جو ہے وہ بڑھ بڑھ کر کہاں تک پہنچ جائے گی۔ یہ ایک ایکسٹریم ہے۔ اچھا، اب خیال ہو سکتا ہے یہ آئے کہ ہو سکتا ہے کسی کو شوق ہی ہو، تکبر کے طور پہ نہیں، اس کو اچھا کپڑا اچھا ہی لگتا ہو، تو درست نظریے کے لیے ہم اس حدیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، عن ابی مسعود عن النبی قال، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت من فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہے۔ فقال رجل، ایک شخص وہاں موجود تھا، وہ بولا، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا، کہ اگر ایک شخص ہے اس کو پسند ہے یہ بات کہ اس کا کپڑا خوبصورت ہو، اس کا لباس خوبصورت ہو، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، اور اس کے جوتے بھی خوبصورت ہوں۔ تو مراد اس کی یہ تھی کہ کیا یہ بھی تکبر ہے، اپنے لیے پسند کرنا کہ میں اچھا کپڑا پہنوں؟ فقال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل، بے شک اللہ خوبصورت ہے، یحب الجمال، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ہاں اچھا کپڑا پہننا تکبر ہے، آپ نے کہا پہنو۔ تو پھر تکبر کیا ہے وہ بھی آپ نے واضح فرمایا، الکبرو، تکبر یہ ہے بطر الحق، حق کو ٹکرا دینا، وغمط الناس، اور لوگوں کو گھٹیا سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ ایک اور حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں، ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ، کسی آدمی کے برے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو گھٹیا سمجھے، اس کو نیچ سمجھے یا کمتر سمجھے مال کی وجہ سے۔ تو یہ ہوا تکبر بالمال، مال پر تکبر کرنا انتہائی خطرناک، بہت ہی خوفناک چیز ہے۔ پھر اگلا موضوع ہمارا ہے کبر بالقوہ، قوت کے اوپر تکبر، یا تفاخر بالقوہ کہہ لیجئے، فخر کرنا قوت کے اوپر۔ قوت سے مراد ہے کانٹیکٹس، آج کی اصطلاح میں ہم کانٹیکٹس کہیں گے، اس بات کا اظہار کرنا کہ ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ انسان کو معاشرے میں ایسے درجے پر لے آئے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا معاشرے کے اعلیٰ طبقے کے ساتھ، اعلیٰ سے مراد دنیاوی طور پہ اعلیٰ، پیسے والے لوگ، عہدے والے لوگ، پوزیشن والے لوگ، ان میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے۔ اٹھنے بیٹھنے میں حرج نہیں، اگر انسان دل میں یہ سوچے کہ چلو اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا ہے، یہ معاشرے کا اعلیٰ ترین طبقہ ہے، اللہ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ مجھے ذریعہ بنا دے، مجھے توفیق دے کہ میں ان تک تیری بات پہنچا دوں، الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون تک بات پہنچائی تھی، یوسف علیہ السلام اعلیٰ ترین معاشرے کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اس اعلیٰ ترین طبقے کے اندر اللہ کا پیغام پہنچا دیا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر تقویٰ نہیں دل کے اندر
تو یہ اعلیٰ لوگوں میں، معاشرے کے پیسے والے لوگوں میں، اقتدار حیثیت والے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، اس سے پھر دل میں عجب پیدا ہوگا، لگے گا واہ ہم کتنی شان والے ہیں، فلاں نے ہم کو انوائٹ کیا، بڑے امپریس ہوں گے یہ سوچ کر، اچھا اس نے بلایا اپنے گھر ہم کو۔ اب دل میں عجب پیدا ہوگا اپنے بارے میں کہ واقعی ہم کتنے معاشرے کے اندر بلند ہو گئے ہیں، فلاں فلاں ہم کو بلانے لگ گئے ہیں۔ پھر یہ عجب جو ہے یہ فخر کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اب جب لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے، آپ پارٹی میں گئے، پرائم منسٹر نے بلایا تھا پارٹی میں، پارٹی سے ہو کر تو آ گئے، اب رات کے اندھیرے میں گھر پہنچے تھے، کسی نے آتے جاتے دیکھا نہیں، اب اس عجب کو ظاہر کیسے کریں؟ فخر کے ذریعے۔ اب انتظار میں ہے کب صبح ہو تو فون گھماؤں۔ اب فون کیا، اتنی دیر سے میری آج آنکھ کھلی، فرینڈ سے کہا، اچھا کیوں؟ پارٹی میں گئے ہوئے تھے نا، دیر بہت ہو گئی۔ کہاں گئی تھیں؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پارٹی تھی نا، تم نہیں آئی تھی وہاں پر، تم کو نہیں بلایا انہوں نے؟ ہاں ہاں اچھا ٹھیک ہے، ہمارے ہسبینڈ کی پوسٹ ایسی ہے نا، ہاں ہم نے تو انوائٹ کیا تھا، میرے ہسبینڈ کو بلایا تھا۔ یہ انداز اب فخر کا اظہار ہوگا۔ پھر بات بات میں ذکر کیا جائے گا، وہ میں تو، اچھا وہ فلاں، اچھا ہاں اس کو تو میں جانتی ہوں، اچھا وہ بے مثال، ہاں اس کے بچے تو آتے رہتے ہیں ہمارے گھر، میرے بچوں کے ساتھ ایکچولی اسکول میں پڑھتے ہیں نا، تو آنا جانا تو رہتا ہی ہے۔ اچھا وہ فلاں، اب آپ کسی بھی مشہور انسان کا نام ذہن میں لے آئیے، وہ اچھا ہاں وہ اس کی بہن تو میری بہن کے ساتھ تھی، وہ اس کے ہسبینڈ، وہ تو آتے رہتے ہیں میرے ہسبینڈ کے پاس، ان کو تو اکثر کام پڑتا رہتا ہے۔ یہ انداز، یعنی کہ مشہور لوگوں کا، سیلیبریٹیز کا، وی آئی پیز کا نام ایک شان بے نیازی سے لینا، کہ جیسے یہاں تمہارے یہاں عام لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے، اسی طرح خاص لوگوں کی آمد و رفت ہمارے گھر رہتی ہے، نو بگ ڈیل، کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمارے لیے۔ اپنے گھر کا بھی اگر پتہ بتانا ہوگا، آپ ان کے گھر جانا چاہتی ہیں، آپ ان سے پوچھیں گی کہ آپ کہاں رہتی ہیں، وہ فلاں نواب کا گھر ہے نا، اس کے ساتھ ہی ہمارا گھر ہے۔ اب آپ کہیں کون سا نواب؟ اب آپ سیدھی سادی سی ہیں، اتنی آپ کی نظر میں اہمیت نہیں، اوکے نام نہیں سنا آپ نے، آپ کہیں نہیں، بہت ہی اپسیٹ، بہت ڈس اپوائنٹ کہتے ہیں، اچھا پھر وہ اسٹریٹ نمبر بتائیں گے آپ کو، بادل ناخواستہ گھر کا نمبر بتائیں گے آپ کو کہ کہاں رہتے ہیں، ورنہ ان کے لیے کافی ہے، ان کا خیال ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں نواب صاحب کا گھر کدھر ہے، اور ان کے گھر کے ساتھ ہی بس ہمارا گھر ہے۔ یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا۔ اب یہ فخر ہے نا، فخر آ گیا۔ اب تکبر کیا ہوگا؟ اس میں تکبر یہ انسانوں کے ساتھ کیا ہوگا، سب کو گھٹیا سمجھنا، بے وقت سمجھنا، اور بڑھ بڑھ کر باتیں بھی کرنا کہ اچھا نہیں تم نہیں فلاں کو جانتے، ہم جانتے ہیں ان کو۔ یہ ان کا انداز ہوتا ہے۔ سورہ کہف میں بھی ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا، 2 باغ والوں کا۔ متکبر تھا وہ شخص، اس نے اپنے ساتھی سے کہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تو بہت زیادہ ہوں تجھ سے مال میں، اور بہت زیادہ ہوں قوت کے لحاظ سے بھی، نفری کے حساب سے بھی میں تجھ سے بہت زیادہ ہوں، میرے بڑے بڑے کانٹیکٹس ہیں، میں تو بڑے بڑے اپنے کام نکلوا لیتا ہوں۔ اس طرح قوت پر فخر کرنا، اور قوت پہ فخر ہوگا، تکبر میں تبدیل ہوگا، انسانوں کے ساتھ بھی اس کا اظہار ہوگا۔ اور پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جہاں کم حیثیت لوگ ہوں تو وہاں پہ بعض دفعہ وہ اللہ کی بات سننے بھی نہیں جائیں گے۔ ایک زمانے میں کسی کے گھر میں درس ہوا کرتا تھا، چند خواتین پہلے آتی تھیں وہاں پر، پھر یہ ہوا کہ زیادہ لوگ آنے لگ گئے، ہر طرح کے لوگ آنے لگ گئے، تو وہ جو شروع میں چند خواتین آتی تھیں، جو پیسے والی خواتین تھیں، انہوں نے آنا بند کر دیا۔ جب وجہ پوچھی گئی تو وجہ یہ پتہ چلی کہ وہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم اس کچرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اگر درس دینا ہے تو ہمارے گھر آ کر ہمیں بتائیں، ہم اس طرح جنرل پبلک میں نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ ان کی شان کے خلاف ہوتی ہے بات۔ یہ ہے تکبر بالقوہ۔ اللہ کی بات بھی سنیں گے تو ایلیٹ مجلس میں بیٹھ کر، اللہ کی بات بھی وہ کامنر کی طرح نہیں سنتے، عوام کے ساتھ بیٹھ کے نہیں سن سکتے۔ اتنا تکبر ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے ساتھ تکبر یہ ہوتا ہے
کہ جو وہ ایلیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ وہی کام کریں گے. جیسے کہ فرعون کے ساتھی تھے نا، جو فرعون کرتا تھا انہوں نے وہی کیا، حتیٰ کہ فرعون ڈوبا تو وہ بھی ڈوبے نا. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس طرف ہم کو لے کر جا رہے ہیں، بس ان کو تو وہی کرنا ہوتا ہے جو باقی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ شراب پئیں گے تو یہ بھی پئیں گے، وہ جوا کھیلیں گے تو یہ بھی کھیلیں گے، وہ سب جو ہے وہ زنا کے اندر انوالو ہوں گے، یہ بھی انوالو ہو جائیں گے، ملوث ہو جائیں گے زنا کے اندر. یہ ان کا حال ہو جاتا ہے. اللہ کے مقابلے میں تکبر یوں کرتے ہیں کہ اللہ کی بات نہیں مانیں گے، جو ان کی قوت ہے، جو ان کے کمپینینز ہیں، جو ان کے کانٹیکٹس ہیں، انہی کے پیچھے چلیں گے. اگلا پھر ہم دیکھتے ہیں تکبر بالتلامذہ کہا جاتا ہے اس کو. تکبر بالتلامذہ یعنی شاگردوں پر تکبر کرنا، یہ علماء کا خاص مرض ہے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان امراض کی نشاندہی کی ہے. امام غزالی کا مرتبہ آپ کے ذہن میں ہوگا، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، آج بھی بہت بڑا ان کو عالم مانا جاتا ہے. تو لہٰذا ہماری طرح وہ عام انسان تو نہیں تھے، اپنے لیول سے انہوں نے بات کی ہے. اب یہ تکبر بالتلامذہ یعنی شاگردوں پر، اسٹوڈنٹس پر تکبر کرنا، یہ بھی عام انسانوں کا مرض نہیں ہے، میرا اور آپ کا پالا نہیں پڑے گا. یہ جو بہت بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں ان کو محتاط رہنے کی اس میں ضرورت ہے. تو شاگردوں کے اوپر فخر، اول تو تعداد کہ میرے اتنے شاگرد ہیں. اب کیا ہوا، علم حاصل کر لیا تھوڑا بہت، تبھی تو عالم بنے ہوں گے. اب لوگ آنا شروع ہو گئے ان سے کچھ سیکھنے کے لیے. اگر تقویٰ ہوگا تو اس کو اللہ کا احسان سمجھیں گے، مزید عاجزی آئے گی کہ اللہ مجھ ناچیز کے پاس لوگ جمع ہو رہے ہیں، اللہ تیرا کرم، تو نے مجھ کو ذریعہ بنایا، مجھ کو موقع دیا اپنے دین کی خدمت کا. اللہ کا شکر ادا کریں گے، جھکیں گے اللہ کے آگے. لیکن علم آگے اور تقویٰ نہیں آیا، اب عجب پیدا ہوگا، بڑی شان نظر آئے گی کہ واہ کیا شان ہے میری، لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آ کر. اندر ہی اندر عجب آئے گا. پھر بناوٹ آنی شروع ہوگی، ایک خاص انداز سے اپنے آپ کو پیش کریں گے لوگوں کے سامنے، یعنی کہ وہ علماء کو دیکھ کر ان کی چیٹنگ کرنا چاہیں گے کہ ہم بھی ان کا سٹائل اپنائیں. وہ دیکھیں گے بڑے بڑے عالم مجلسوں محفلوں میں کس طرح سے آتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، انہی کو کاپی کریں گے تاکہ ہم بھی بڑے عالم نظر آئیں. پوز کریں گے، پریٹینڈ کریں گے، کچھ بننا چاہیں گے جو حقیقت میں ہوں گے نہیں. امام غزالی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کچھ مشکل ٹرم سیکھ لیتے ہیں، کچھ مشکل نام سیکھ لیتے ہیں، کچھ کتابوں کے نام یاد کر لیتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے ان کتابوں کے حوالے دیتے رہتے ہیں. وہ مشکل الفاظ بولتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں پر یہ روب پڑے کہ ہم بڑے عالم ہیں. یہ اپنا انداز اختیار کرتے ہیں اور بہت لیے دیے رکھتے ہیں اپنے آپ کو. ان کو ہوتا ہے کہ میں بڑی عالم ہوں یا میں بڑا عالم ہوں، میری شان نہیں کہ میں عام لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نظر آؤں یا ان ایکٹیویٹیز کے اندر میں حصہ لوں جو کہ عام لوگ جن میں حصہ لیتے ہیں. چونکہ میں بہت بڑا عالم ہوں، مجھ کو اپنی شان کے ساتھ رہنا چاہیے، لوگوں سے الگ تھلگ. میری ایکٹیویٹیز تو نرالی ہونی چاہیے، عام انسانوں والے میرے کام نہیں ہونے چاہیے. اس طرح عجب پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، اپنے اوپر تکبر. پھر لوگ آتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں اس کے پاس، اس کو بڑی شان نظر آتی ہے. پھر وہ اظہار کرتا ہے کہ مجھ سے اتنے لوگوں نے پڑھ لیا، مجھ سے اتنے لوگوں نے پڑھ لیا. کمپیریزنز ہوتے ہیں، کس کے کتنے شاگرد، میرے کتنے شاگرد. تعداد کے اوپر فخر اور عجب جب فخر میں بدلے گا تو زبان سے اظہار ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے ان باتوں کو اظہار بھی کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ بڑے بڑے عہدے والے، پیسے والے لوگ میرے شاگرد ہیں، بڑے بڑے مقام جو رکھتے ہیں معاشرے میں وہ مجھ سے پڑھتے ہیں آ کر، وہ میرے سٹوڈنٹس ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے تو میرا اسٹوڈنٹ کا نام نکال دیجئے، کہیں کہ وہ قرآن کی طالبہ ہیں، فلاں جو ہیں ہاں یہ قرآن پڑھتی ہیں، اس حد تک بات کو رکھیے. میں کو نکال دیں اس میں سے کہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، مجھ سے پڑھتا ہے. اور کوئی اگر آپ سے کہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹ اس طرح سے ہیں تو آپ کو اچھا نہیں لگنا چاہیے. میرے اسٹوڈنٹ کہاں سے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، مجھ کو تو نہیں پڑھ رہے. میرا شاگرد کیسے ہوا؟ وہ تو قرآن اللہ پڑھا رہا ہے، اللہ نے توفیق دے دی. اگر میں نہ ہوتا کوئی اور ان کو پڑھا دیتا. طلب تو ان کی تھی نا، اللہ تو حاصل کرنے والے کی طلب دیکھتا ہے اور اللہ پہ کہیں نہ کہیں پہنچا دیتا ہے. یہ عالم نہ ہوتا کوئی اور عالم ہوتا اس کی جگہ، اللہ انتظام فرما دیتا. اللہ نے تو وعدہ فرمایا ہے
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جہاد کرے گا، ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو ہدایت کے راستوں کی طرف لے جائیں گے۔ پکا وعدہ ہے اللہ کا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور پھر تکبر یہ ہو جائے گا آگے بڑھ کر کہ دوسروں کے شاگرد حقیر لگیں گے، کمتر لگیں گے، کہ وہ فلاں، وہ ان کے تو شاگرد جو ہیں وہ تو ٹرینڈ ہی نہیں ہیں، ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، ان کے تو فلاں مضامین بالکل کچے ہیں، اور میں نے اتنا اچھا پڑھایا ہے، اور جس کو میں پڑھا دیتا ہوں وہ تو پختہ ہو جاتا ہے ہر چیز کے اندر۔ اس طرح سے پھر دوسروں کو گھٹیا سمجھنا۔ اور جب تکبر بالتلامذہ ہوتا ہے، شاگردوں پر جب تکبر ہوتا ہے، پھر دوسرے علماء کی برائیاں کر کے ان کا رتبہ کم کرتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ کوئی ان کے پاس پڑھنے نہ جائے، سب میرے پاس آئیں تاکہ میں تعداد کے بارے میں لوگوں کو متاثر کر سکوں۔ اب تو لوگ فلاں جگہ بھی نہیں جا رہے، اب تو وہاں بھی شاگردوں کی تعداد اتنی کم ہو گئی، اب تو سب سمٹ کر میرے ہی پاس آ رہے ہیں، بہترین طریقہ تو میرا ہی ہے پڑھانے کا، اس سے اچھا تو کوئی اور پڑھاتا ہی نہیں۔ یہ انداز ابھی تکبر ہے، کھلا کھلا تکبر ہے، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، خوب اپنی تعریفیں کرنا۔ تکبر کے بارے میں چند احادیث ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يبغى احد على احد ولا يفخر احد على احد، رواہ ابو داود۔ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی اور حکم بھیجا ہے کہ تواضع اور خاکساری اختیار کرو، جس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے، کوئی کسی کے مقابلے میں فخر نہ کرے۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر اللہ نے نوازا ہے تو اب مقابلہ بازی نہیں کرنی چاہیے، کسی سے کمپیئر نہیں کریں۔ ہم پابند کر لیں اپنے آپ کو اس چیز کا کہ میرے پاس اگر کچھ ہے میں اپنا مقابلہ نہیں کروں گی، مجھے کمپیئر نہیں کرنا کسی بھی چیز کو دوسرے سے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں سر منبر فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، تواضعوا، خاکساری اختیار کرو، تواضع اختیار کرو۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے سنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ فرما رہے تھے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے، موڈسٹی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے درجے بلند فرماتا ہے۔ فہو فی نفسہ صغیر، وہ اپنی نظر میں بالکل چھوٹا ہوتا ہے، وفی اعین الناس عظیم، لوگوں کی نظروں میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ ومن تکبر، اور جو تکبر کرتا ہے، وضعہ اللہ، اللہ اس کو نیچے کر دیتا ہے۔ فہو فی اعین الناس صغیر، لوگوں کی نظروں میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، حقیر ہوتا ہے۔ وفی نفسہ کبیر، اپنی نظر میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ حتی لہو اہون علیہم من کلب او خنزیر، حتیٰ کہ دوسروں کی نظروں میں وہ کتوں اور سوروں سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کو اتنا گھٹیا سمجھتے ہیں اور خود اپنے آپ کو وہ کیا بڑی ہستی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کیا کنفیوژن ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تم کو بتاؤں جنتی کون ہے؟ کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لا برہ، ہر وہ شخص جو معاملہ اور برتاؤ میں اکڑ اور سخت نہ ہو بلکہ عاجزوں کمزوروں کا سا رویہ ہو، اس لیے لوگ اس کو کمزور سمجھتے ہوں، لیکن اللہ سے تعلق اس کا ایسا ہے کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے اللہ اس کی قسم پوری کر دکھائے۔ پھر آپ نے فرمایا، الا، آگاہ ہو جاؤ، اخبرکم باہل النار، کیا میں تم کو دوزخ والوں کا حال بتاؤں، کون ہوں گے وہ؟ کل عتل جواز مستکبر، ہر اکڑ بدخو مغرور شخص، تکبر کرنے والا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر،
وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا اور ان کا تزکیہ نہیں کرے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ایک بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا بادشاہ، تیسرا نادار اور غریب متکبر۔ چلو پیسے والا تکبر کرتا ہے وہ بھی اچھا تو نہیں، لیکن غریب ہو کر تکبر کرنا، پتہ یہ چلا کہ غریب بھی متکبر ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی کم پیسے والا ہے یا جس کے پاس کوئی خاص خوبی نہیں، وہ اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے، وہ تکبر سے بے خوف نہ ہو جائے، کسی کے اندر بھی تکبر آ سکتا ہے۔ ہوتا یہ ہے، تکبر کرنے والے کو اگر ہم دیکھیں اندر سے، ابھی تو ہم نے اس کی ساری بات کی نا اوپر سے، اب اس کے اندر جا کے ذرا ہم اس کی نفسیات دیکھتے ہیں، اس کو محسوس کیا ہوتا ہے۔ یہ جو تکبر ہے یہ یقیناً کسی نہ کسی احساس کمتری کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، کوئی انسیکیورٹی ہے، کوئی انفیریورٹی کمپلیکس ہے۔ ورنہ اگر اندر کانفیڈنس ہوتا صحیح معنوں میں، با اعتماد شخصیت اگر ہوتی صحیح معنوں میں، تکبر نہ پیدا ہوتا۔ اگر انا اپنے مقام پر ہے، اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، تو انسان کے اندر اعتماد ہوگا، تکبر نہیں ہوگا، کانفیڈنٹ ہوگا۔ وہ دوسروں کو نیچا کر کے، دوسروں کو ذلیل اور رسوا کر کے، بے عزت کر کے، وہ اپنا مقام اونچا کرنا نہیں چاہے گا۔ اس کا انحصار اس بات پر نہیں ہے کہ میں دوسروں کو گھٹیا کروں۔ متکبر کیا ہوتے ہیں؟ اندر سے چونکہ انسیکیور ہوتے ہیں، ان کا ایگو جو ہے وہ دوسروں کے ایگوز پر فیڈ کرتا ہے ایک طرح سے۔ ان کی انا جب تک دوسروں کی انا کو کچل نہ دے، ان کو اپنے کچھ ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ معذور ہیں، محتاج ہیں وہ دوسروں کے۔ کانفیڈنٹ انسان تو تنہا بھی ہوگا تو کانفیڈنٹ ہوگا، ہے نا؟ اکیلا بھی ہے تو پر اعتماد ہوگا۔ متکبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان ہو، تاکہ تکبر کا اظہار کرے، تاکہ وہ لوگوں کو گھٹیا سمجھے۔ اپنے اعلیٰ ہونے کا احساس اس بات پر منحصر ہے کہ باقی گھٹیا ہوں اس کو تو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ سب مجھ سے گھٹیا ہیں، تبھی اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ سکتا ہے وہ۔ تو یہ اندر بیماری ہے، اس کے سکنس ہے، کوئی احساس کمتری کہیں چھپا بیٹھا ہے جو تکبر کی شکل میں نکلا ہے، اور لہٰذا وہ اپنے آپ کو لوگوں سے دور رکھتا ہے۔ متکبر لوگ جو ہیں وہ زیادہ لوگوں کے اندر گھلنا ملنا پسند نہیں کرتے۔ ابھی جیسے ہم نے بات کی، یہ عوام کے ساتھ نظر آنا پسند نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ میں اتنا اعلیٰ، اتنا افضل ہوں، میری شایان شان نہیں کہ میں عام لوگوں کے ساتھ گھلوں ملوں یا انہی مصروفیات میں مصروف نظر آؤں جس میں عام لوگ مصروف ہیں۔ کوئی امتیازی شان میری ہونی چاہیے، ڈسٹنگوشنگ پوزیشن میری ہونی چاہیے۔ تو وہ عام لوگوں سے بالکل دور رہتے ہیں، کٹ آف رہتے ہیں، بات چیت بھی نہیں کرتے۔ عربی محاورہ ہے جس میں متکبر کا حال بیان کیا گیا کہ متکبر کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے۔ تصور میں لے کر آئیے، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہے، بلند ہونے کی وجہ سے وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور اتنا دور، اتنا اونچا ہونے کی وجہ سے دوسرے اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ جو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوتا ہے چھوٹا سا نظر آتا ہے نا، وہ اونچا ہے، وہ نیچے لوگوں کو دیکھ رہا ہے، ایک اس کو شان سمجھ آ رہی ہے اپنی، سب چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، اور جو نیچے سے اس کو دیکھ رہے ہیں وہ پہاڑ پہ کھڑا ہوا ان کو چھوٹا سا لگتا ہے۔ اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی نا کہ جو متکبر ہوتا ہے یہ لوگوں سے کاٹ لیتا ہے اپنے آپ کو، الگ اپنی شناخت بناتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کہ اونچے سے کسی پلر پہ کھڑا کر لیا ہے اس نے اپنے آپ کو۔ اب آپ تصور کریں ایک اونچے پلر کا، 20 فٹ اونچا پلر ہے جس کا سرکمفرنس، جس کا ڈائی میٹر چھوٹا سا ہے بالکل، اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، کوئی آڑ بھی نہیں ہے، اور اس کے اوپر ایک انسان کھڑا ہوا ہے۔ کیسی فیلنگز ہوں گی اس کی، کیا کیفیت ہوگی؟ سب سے دور ہٹ گیا، لوگوں سے بہت دور ہے۔ جب ان کو لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے لوگ ان کے پاس آنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ بنا کے رکھا تھا، کبھی لوگوں کے کام یہ نہیں آتے، نہ لوگ کبھی پھر ان کے کام آتے ہیں۔ اس طرح کاٹ لیا۔
اب اس طرح کے پلر پہ کوئی شخص کھڑا ہے، کتنا انسیکیور ہوگا، اندر سے کتنا پریشان ہوگا. ایسے ہی متکبروں کا حال ہوتا ہے، یہ بڑے انسیکیور ہوتے ہیں اندر سے، کوئی خوف ہے جو ان کے اندر بیٹھا رہتا ہے. لوگ ان سے محبت بالکل نہیں کرتے، اللہ بھی ان سے محبت نہیں کرتا، یہ بھی لوگوں سے محبت نہیں کرتے، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے، دل سے نہیں کرتے. لیکن چونکہ متکبر ہیں، اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں، تو یہ زبردستی رسپیکٹ خریدتے ہیں پیسے کے ذریعے سے، یا روب کے ذریعے سے، یا ظلم کے ذریعے سے. فورس کرتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ ان کے سامنے زبردستی بھی عزت کا مظاہرہ کریں، اور یہ تنہائی کا شکار رہتے ہیں. اندرونی طور پہ یہ بالکل تنہا ہوتے ہیں، انہوں نے کاٹ لیا ہوتا ہے اپنے آپ کو دوسروں سے، الگ اپنی شان بنانے میں اتنے مصروف ہو گئے ہوتے ہیں کہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے لوگوں کی، کوئی آس پاس نظر نہیں آتا، لوگ چھٹ جاتے ہیں ان کے پاس سے. اور اگر کوئی ان کے سامنے عزت کا یا محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ جھوٹا اظہار ہوتا ہے. اور متکبر کے گرد اگر کوئی جمع ہوتا ہے وہ صرف خود غرض ہوتے ہیں، خوش آمدی خود غرض لوگ ان کے گرد جمع ہوتے ہیں. بے لوس محبت کرنے والے لوگ ان کے ارد گرد نہیں ہوتے، بے غرض لوگ ان کے گرد نہیں جمع ہوتے. اب اگر کسی کو یہ احساس ہے کہ میرے اندر عاجزی ہے تو وہ کیسا ہے؟ سوچئے. کوئی کہتا ہے آپ سے کہ میں بہت ماڈسٹ ہوں، متکبر ہوا؟ یقیناً مطلب اس کا یہ ہے کہ جتنی خوبیاں میرے اندر ہیں وہ تو میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتی ہیں، لیکن چونکہ مجھ میں عاجزی بہت ہے تو میں ازراہ عاجزی اظہار نہیں کر رہا ان خوبیوں کا. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ماڈسٹ ہوں، یا کسی کو یہ احساس ہے کہ میرے اندر بڑی عاجزی ہے، تو وہ بھی متکبر ہے. اس لیے کہ اپنے آپ کو چھوٹا دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس نے کسی بلند مقام پر خود کو پہلے رکھا ہو. کسی بلند مقام سے وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے تو اس کو اپنا آپ چھوٹا نظر آیا. اور یہ باقاعدہ بعض دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یس آئی ایم ویری ماڈسٹ، یا یہ کوئی کہے، چلے خود سے نہیں کہا، لوگ کہتے ہیں جی آپ میں بڑی عاجزی ہے. اس کا بھی مطلب یہی ہوا، دونوں چیزیں ایک ہی بن جاتی ہیں. ترمذی میں حدیث ہے کہ جہنم کا ایک طبقہ ہے، اس کا نام ہے بولس، با واو لام سین، بولس. متکبر چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں وہاں پر موجود ہوں گے. ذرہ کہتے ہیں چوٹی کے انڈے کو. تو چوٹیوں کی طرح یہ متکبروں کو چھوٹا چھوٹا کر دیا جائے گا قیامت کے دن، اور سارے انسان ان کے اوپر سے گزریں گے، ان کو کچلتے ہوئے، ان کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے. اور جنت میں داخلے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اگر کسی کو شوق ہے کہ لوگ میرا تذکرہ کرتے رہیں، اپنی ذات کی طرف اس کو توجہ دلانی پسند ہو، تو انسان پر اپنا تزکیہ کرے اور سوچ لے اپنے بارے میں. اور تکبر کے ساتھ کہیں اقتدار اگر مل گیا، اوفو، یہ تو انتہائی مہلک کمبینیشن ہے، ڈیڈلی کمبینیشن. تکبر اور اقتدار، پھر تو دنیا کے اندر اتنی تباہی پھیلتی ہے کہ بس اللہ اپنی پناہ میں رکھے. تکبر صرف اور صرف اور صرف اللہ کو زیبا ہے، بس اور کسی کو نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بڑائی آسمانوں میں اور زمین میں. المتکبر، وہ تو اللہ ہے اور کوئی نہیں. صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، العز ازاری والکبریاء ردائی فمن ینازعنی عذبتہ، کہ عزت اور کبریائی، تکبر، وہ تو اللہ کی چادر اور اللہ کا لباس ہے. اللہ نے فرمایا یہ میرا لباس ہے. العز ازاری، بہت باعزت ہونا یہ تو میرا ازار ہے، میرا کپڑا ہے. والکبریاء ردائی، اور تکبر میری چادر ہے. فمن ینازعنی، جو مجھ سے چھینتا ہے اس کو، میری چادر کو مجھ سے چھینتا ہے، عذبتہ، میں اس کو عذاب دوں گا. سوچیں کہ ایک سردار ہے جو کہ بڑی شان سے چادر پہن کے چلتے ہیں نا، سرداروں کی ایک شان ہوتی ہے چادر ڈالنا. آپ کو اگر سردار کی چادر کو ہاتھ لگائے، یہ اس کی بہت بڑی بے عزتی سمجھی جاتی ہے.
اور کہاں کہ تکبر جو اللہ کو زیب دیتا ہے، تکبر جو اللہ کی چادر ہے، کوئی تکبر اختیار کرنا چاہے تو اللہ اس کو عذاب دے گا۔ نقصان یہ ہوتا ہے تکبر کا کہ متکبر لوگ اول تو کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ سے بہت دور ہوتے ہیں، اطاعت نہیں کر سکتے کسی کی، تکبر اجازت نہیں دیتا کسی کی اطاعت کریں، نہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، نہ اولو الامر کی اطاعت کرتے ہیں، کسی کی اتھارٹی تسلیم نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ ٹیم ورک کے قابل ہوتے ہی نہیں، کسی ٹیم کا حصہ نہیں بن سکتے، لوگ ان سے محبت نہیں کرتے، لوگ ہاں ڈر سکتے ہیں، ان سے ڈر سکتے ہیں، نفرت کر سکتے ہیں، عزت نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے۔ متکبر لوگوں کے ارد گرد جو لوگ بستے ہیں وہ بیچارے ان کا وکٹم بنتے ہیں، ان کا نشانہ بنتے ہیں، ان کا شکار بنتے ہیں۔ متکبر دوسروں کی انا کو کچل کے رکھ دیتے ہیں، دوسروں کی ایگوز پر فیڈ کرتے ہیں۔ متکبر لوگوں کے آس پاس جو بیچارے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے مظلوم ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی شخصیت کے اندر بھی خلل پیدا ہو جائے، پرسنالٹی ڈس آرڈرز ان کے اندر پیدا ہو جائیں، تنہائی کا شکار رہتے ہیں متکبر لوگ، اپنے بارے میں خود غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں، اس لیے کہ لوگ جو چونکہ ان سے ڈرتے بہت ہیں، ان کے سامنے تو ان کی چاپلوسیاں کرتے ہیں، خوش آمدے کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برا کرتے ہیں ان کو۔ اور تکبر کی ایک نشانی یہ ہے کہ تنقید بالکل ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ کوئی کہہ کے تو دیکھے کہ آپ نے کھانا اچھا نہیں پکایا، یا آپ کے اندر یہ کمزوری ہے، آپ ایسے باہر ہو جاتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں، بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اب علاج اس کا یہ ہے کہ انسان زبردستی خود کو جھکائے، زبردستی دیکھنا پڑے گا اپنا علاج کرنے کے لیے کہ کون سی قسم کا تکبر میرے اندر پایا جاتا ہے۔ تکبر کی جو قسم پائی جاتی ہے اس کے حساب سے انسان علاج کرے، اللہ کی بڑائی پر غور کرے اور جھکائے زبردستی خود کو، شعور کے ساتھ نماز پڑھے، تکرار کے ساتھ کہے کہ میں بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، میں بڑی نہیں، میں بڑا نہیں، میں بڑی نہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کثرت کے ساتھ دہرائے۔ اور وہ یاد رکھے کہ قیامت کے دن تو وہی عزت والے ہوں گے جنہوں نے اللہ سے دوستی کی ہوگی۔ اگر کسی کو کبر بالقوہ ہے، دوستوں پر فخر ہے اور تکبر ہے اپنے کانٹیکٹس، اپنے ریسورسز کی وجہ سے، تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ انہ لا یذل من والیت، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کرتا جس سے کہ اللہ دوستی کر لے، ولا یعز من عادیت، اور اللہ تو جس سے دشمنی کرے اس کو کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ اور تکبر کرنے والا تو اللہ کی دشمنی مول لے رہا ہے، کبھی عزت نہیں ملے گی قیامت کے دن۔ اور پھر خاص الخاص دعا کرے، اللہم اجعلنی صبورا، اللہ مجھ کو بہت صبر کرنے والا بنا دے، وجعلنی شکورا، اور اللہ مجھ کو شکر ادا کرنے والا بنا دے، وجعلنی فی عینی صغیرا، اور اللہ مجھ کو اپنی نظروں میں چھوٹا بنا دے، وفی اعین الناس کبیرا، اور اللہ لوگوں کی نظروں میں مجھ کو بڑا بنا دے۔ تو یہ علاج کیا جا سکتا ہے، اللہ کی قدرت کا احساس رکھے کہ جس چیز پر میں تکبر کر رہا ہوں یا تکبر کر رہی ہوں، اللہ جب چاہے مجھ سے چھین لے، کوئی کیا کر سکے گا۔ اور تکبر توڑنے کا ایک علاج یہ ہے کہ حقیر حقیر کام کیے جائیں، جھاڑو لگائیں، پوچھا لگائیں، باتھ روم دھوئیں، کچرے کی بالٹیاں صاف کریں۔ تو یہ جن کاموں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیر کچھ نہیں، جھاڑو پوچھا کون سی حقیر بات ہے، آج کل تو کہتے ہیں بہترین ایکسرسائز ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ متکبر تو ان کاموں کو حقیر سمجھے گا نا، تو جو کام اس کو لگتا ہے کہ میری شان کے خلاف ہیں یہ کام، وہی کام کرے، اور کثرت کے ساتھ سجدے کرے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکائے شعور کے ساتھ نماز پڑھے۔
اللہ نے چاہا تو مرض دور ہو جائے گا، اور یہ مرض دور کیے بغیر تو چارہ نہیں۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اندر چھپے ہوئے تکبر کو تلاش کر لیں، اور اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اس چیز سے کہ ہم کوئی اپنی امتیازی شان بنانا چاہیں کہ چونکہ لوگ مجھ کو بڑا سمجھتے ہیں تو مجھ کو تو بڑا بن کر ہی رہنا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ لوگوں کا جو باندھا ہوا تصور ہے اس کے حساب سے اپنی زندگی کو چلانا، کہ لوگ مجھے بڑا سمجھنے لگ گئے تو میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے شر سے ہم کو بچائے کہ ہم مال پر یا جمال پر یا قوت پر یا علم کے اوپر یا کسی بھی اور دوسری چیز پر جو اللہ نے عطا کی یا اپنی عبادت کی جو ہم کو توفیق دی، ہم کسی بھی چیز کے اوپر فخر یا تکبر کا شکار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی دفعہ ہم نے تکبر پر بات کی تھی، اور تکبر کا پورا پروسیس دیکھا تھا۔ پہلے دل میں عجب پیدا ہوتا ہے، پھر فخر آتا ہے، پھر تکبر آ جاتا ہے۔ عجب کیا؟ اپنے اوپر پیار آنے لگنا، ایسا محسوس کرنا دلی دل میں کہ میں بہت اچھا ہوں، اور اس کے بعد پھر چیز یہ بن جاتی ہے کہ دلی دل میں انسان سوچتا ہے کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں۔ اپنا مقابلہ وہ کرتا ہے دلی دل میں دوسروں کے ساتھ، کسی اور کو تصور میں لے کر آتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے مقابلے میں لے کر آتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو زیادہ اعلیٰ، زیادہ بہتر پاتا ہے۔ یہ بھی عجب کی ایک اور شکل بھی ہے۔ پہلے صرف اپنی ذات کو اچھا سمجھنا، پھر دوسروں کے مقابلے میں بھی اپنے آپ کو اعلیٰ اور بہتر سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کو بالکل عجب پسند نہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے مسلمانوں سے خطاب کر کے، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم۔ البتہ تمہاری مدد کی اللہ نے بہت سے میدانوں میں، اور حنین کے دن بھی۔ کیا ہوا حنین کے دن؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تم کو بڑا عجب ہوا اپنی کثرت کے اوپر، کہ مسلمانوں نے سوچا تھا حنین کے دن کہ ایک زمانہ تھا جب ہم 313 ہوتے تھے تو کفار ہمیں شکست نہ دے سکتے تھے، آج تو ہم 10,000 ہیں، آج ہمیں کفار کیسے شکست دیں گے؟ اللہ کو بالکل یہ بات پسند نہ آئی۔ فرمایا فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ تو کیا ہوا؟ تمہاری کثرت نے تم کو کچھ فائدہ نہ دیا، اور زمین تنگ ہو گئی تم پر اپنی فراخی کے باوجود، اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ تو اگر کوئی چیز اچھی لگے اپنی، فوراً اللہ کی طرف انسان رجوع کرے کہ یہ اللہ نے مجھ کو دی،